آج کا قصہ ذرا دل تھام کے سننا، کیونکہ آج کا قصہ بڑا ہی زبردست ہے، درد بھرا ہے، سبق آموز ہے، اگر یوں کہوں رلا دینے والا ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ آج کا قصہ ہم سب کو ایک ایسی ہستی کے بارے میں یاد دلائے گا جس کے بنا ہم اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہیں، جو ہمارے وجود کا ذریعہ ہے لیکن وہ ہمیشہ نظر انداز ہوتا رہتا ہے، اگنور ہوتا رہتا ہے، اور وہ ہر رشتے کی بنیاد بھی ہے۔ تو قصہ یہ ہے کہ ایک آدمی، اس کا بیٹا یوروپ میں کئی سالوں سے جاب کر رہا تھا اور یہاں باپ ہاسپٹل میں کئی دنوں سے ایڈمٹ تھا، لیکن اس کا بزی بیٹا اس کو ملنے کے لیے نہیں آیا۔ جبکہ 1 سال پہلے ماں بیمار تھی تو بیٹا خاص وقت نکال کے ملنے آیا تھا۔ باپ نے بہت دنوں تک انتظار کیا لیکن بیٹا آخر تک نہیں آیا۔ آخر باپ کا انتقال ہو گیا۔ باپ کے مرنے کے بعد باپ کے بیڈ کے نیچے سے ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا۔ باپ نے بیماری کے زمانے میں اپنی بیوی کے نام بلکہ ساری دنیا کے لیے کچھ لائنیں لکھی تھی۔ وہ لائنیں کیا تھیں؟ ایک باپ کا درد تھا، بلکہ ایک باپ کا کیا سارے باپوں کا درد تھا۔ آپ وہ لائنیں سنیے، اس کے بعد کچھ بتاؤں گی۔ وہ شخص اپنی بیوی کے لیے اس کاغذ پر لائنیں لکھتا ہے، ایک میسج لکھتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ تم اور میں کبھی بیوی اور شوہر تھے، پھر تم ماں بن گئی اور میں باپ بن کر رہ گیا۔ تم نے گھر کا سارا نظام سنبھالا اور میں نے کاروبار سنبھالا، پھر تم گھر سنبھالنے والی ماں بن گئی اور میں کمانے والا باپ بن کر رہ گیا۔ بچوں کو چوٹ لگی تو تم نے گلے لگایا، میں نے سمجھایا تو تم محبت کرنے والی ماں بن گئی اور میں صرف سمجھانے والا باپ بن کر رہ گیا۔ بچوں نے غلطیاں کی تو تم نے ان کی حمایت کر کے، ان کو سپورٹ کر کے انڈرسٹینڈنگ موم تم بن گئی، یعنی جذبات کو سمجھنے والی ماں بن گئی، اور میں نہ سمجھنے والا باپ بن کر رہ گیا۔ بابا ناراض ہوں گے، ابا ناراض ہوں گے کہہ کر تم اپنے بچوں کی بیسٹ فرینڈ بن گئی، ایک اچھی دوست بن گئی، اور میں غصہ کرنے والا باپ بن کر رہ گیا۔ تم سارا دن بچوں سے راز و نیازوں کی باتیں کرتے کرتے، اپنا مستقبل محفوظ بناتے ہوئے، اپنا فیوچر سیکیور کرتے ہوئے بچوں کے دل و دماغ میں گھر کرتی چلی گئی، اور میں فقط گھر کا مستقبل اور فیوچر بنانے کے لیے اپنا آج برباد کرتا چلا گیا۔ تمہارے آنسوؤں میں ماں کا پیار نظر آنے لگا اور میں بچوں کی آنکھوں میں فقط بے رحم باپ بن کر رہ گیا۔ تم چاند کی چاندنی بنتی چلی گئی اور پتہ نہیں میں کب سورج کی طرح آگ اگلتا ہوا باپ بن کر رہ گیا۔ تم ایک رحم دل اور شفت ماں بنتی چلی گئی اور میں تم سب لوگوں کی زندگی کا بوجھ اٹھانے والا صرف ایک باپ بن کر رہ گیا۔ یہ قصہ ختم ہو گیا، لیکن یہ انتہائی کڑوائی سماجی اور معاشرتی تصویر ہے۔ بہت ہی کم مائیں ایسی آپ کو ملیں گی جو اپنے بچوں کے سامنے ان کی باپ کی قربانیاں اور ان کے باپ کا مقام بلند کر کے رکھتی ہیں۔ بہت کم مائیں ایسی ہوتی ہیں جو بچوں کو یہ بتاتی ہیں کیسے ان کے باپ اپنے آگے کا نوالا بچوں کو کھلا کر خود بھوکا رہ جاتا ہے، کیسے ایک باپ سارا دن اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے رزق کے لیے مارا پھرتا ہے، در بدر بھٹکتا پھرتا ہے، اپنے بچوں کو بہتر مستقبل کے لیے، ایک اچھے فیوچر کے لیے باپ کیا کیا قربانیاں دیتا ہے، کتنی تکلیفوں کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے، کس طرح ان کو ان کے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے باپ اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے، اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، جب جا کر اولاد کسی قابل بنتی ہے۔ مگر بہت کم مائیں ایسی ہوتی ہیں جو باپ کی قربانیاں اپنے بچوں کے دماغ میں نہیں ڈالتی۔ یہ ڈالنا چاہیے۔ باپ نیم کے پیڑ کی طرح ہوتا ہے، اس کے پتے کڑوے ضرور ہوتے ہیں لیکن گہرا سایہ اور ٹھنڈی ہوا اسی کے نیچے ملتی ہے، اور گھر میں باپ کی آواز خدا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ گھر کے دروازے کے باہر باپ کے جوتے دیکھ کر بھی حفاظت کا احساس ہوتا ہے۔ کسی نے کتنی پیاری بات کہی ہے کہ جیب خالی بھی ہو تو منع نہیں کرتا، باپ سے زیادہ امیر میں نے نہیں دیکھا۔ باپ کا سایہ سر پر ہونا سورج کی طرح ہوتا ہے، گرم ضرور ہوتا ہے لیکن اگر چلا جائے تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔